سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا الائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جس طرح آئین کی دھجیاں دن بہ دن اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح پورے ملک میں ایک بہت ہی مشکل قسم کا، خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں مائنورٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو، اس الائنس کو ساتھ دیں گے جو جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے۔ تو یہاں بھی ہم نے کوشش کی تھی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ ہم یہاں مل جل کے چلیں، اور اس کے لیے میں نے پہلے سے انت تک کوشش کی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بامبے میں بھی میں نے یہی کہا کہ ہمارے جو فیصلہ جو جموں کشمیر کی سیٹس کا ہوگا وہ فاروق صاحب کریں گے، اور ہمیں ان کے فیصلے سے گلہ نہیں ہے کہ وہ تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے گلہ نہیں۔ مجھے گلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، ہماری رائے لینا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور بجائے اس کے کہ ہمیں بلا کے اپنی جگہ یہ فیصلہ سناتے، پبلکلی اس کو اناؤنس کیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ ہمارا ورکر بہت ہی زیادہ مایوس اور ڈیمورلائز ہو گیا جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پی ڈی پی کی جمع ختم ہو گئی ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ تو آج آپ سب جانتے ہیں کہ جو ساؤتھ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس میں کشمیری، میرے گجر بھائی، میرے پہاڑی بھائی، ہمارے ہندو لوگ جو راجوری کے علاقے، نوشہرہ کے علاقے، میں سب کو گزارش کروں گی، میری سب سے گزارش ہوگی کہ اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خاص کر 370 کو غیر آئینی طور سے ختم کرنے کے بعد جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی ایک جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں بات نہیں کر سکتا ہے، یہاں آپ دن رات جو ہے الگ الگ ایجنسیز کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں، جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں، نوکری اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے، اس کو اس لیے نوکری نہیں دی جاتی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ملیٹنٹ تھا۔ تو بڑا مشکل ماحول ہے، تو ایسے میں بات کرنا بڑا مشکل، بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی اینٹی نیشنل کام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری بجلی کا کیا حال ہے، میٹر لگے ہیں، اتنی بجلی فیس 10 گنا ہوگی، بجلی کہیں نہیں، مگر اس کا بھی لوگوں کو اتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا۔ تو پچھلے 5 سال سے بھی ہم نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کے جو مصیبت زدگان ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ ہیں، کیونکہ میں نے بھی وہ سہا جو ایک عام انسان نے سہا، بند بھی ہو گئے، پی ایس اے بھی لگا، پاسپورٹ بھی بند کیا گیا، گھر سے بھی نکالا گیا، ای ڈی نے بھی بلایا، اور یہاں وحید رحمان پڑا ہے۔ میرے خیال میں اگر کشمیری نوجوان کو دیکھنا ہو کہ اس نے کیا کیا سہا، خاص کر 2019 کے بعد، تو مجھے لگتا ہے وحید رحمان پرا سے کوئی بڑی بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ جیل رہا، ٹارچر اس نے سہا، اس کے فادر کو اس کے غم میں کینسر ہو گیا، اس کو اس کے ساتھ بامبے جانے نہیں دیا اس کے علاج کے لیے، اس کا بانجا دلی میں موت اور زندگی کشمکش میں تھا، اس کو وہاں جانے نہیں دیا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گھر گھر کی ٹریجڈی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، وہ کوئی بھی ان میں سے صحت مند نہیں ہے، کافیوں کی صحت بہت خراب ہے۔ جیسے میں بار بار ذکر کرتی ہوں ملک ناگ اننت ناگ کا جو ایک لڑکا جس کو 3rd سٹیج میں اس وقت کینسر ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یہاں نہیں لاتے۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں۔ ہمارے فیاض میر صاحب ہیں جو ہمارے راجیہ سبھا ممبر تھے، کسی وجہ سے جو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جب 2019 میں 370 ختم کیا گیا تو آپ کو استعفیٰ دینا ہے، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو میں نے ان کو پارٹی سے تب خارج کر دیا تھا۔ تو اب چونکہ یہ ان کو بھی پچھتاوا ہے کہ جو ہوا غلط ہوا، یہ واپس آ گئے ہیں، اور ان کے بھی اپنے لوگوں میں ان کی بھی اپنی جو ہے ایک ساکھ ہے، جوان ہے، کیونکہ لوگ ینگ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا
ہوتا, جو ینگ ہوتا تو ہم اس کو بھی کھڑا کر سکتے تھے, پر چونکہ لگتا ہے کہ دلی والوں نے تمام جو طاقت ہے وہ ساؤتھ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری اس میں لگا رہے ہیں, سب کو وہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کسی کو ڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں, کسی کو انڈائریکٹلی کھڑا کر رہے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ, جیسے میں کہتی ہوں میں فائٹر ہوں اور مجھے اپنے ورکر پہ یقین ہے, تو میں نے سوچا یہ چیلنج قبول کروں میں اور میں وہاں لڑوں اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں, چاہے میرے کشمیری ہیں, چاہے میرے گجر بھائی ہیں, چاہے میرے پہاڑی ہیں, چاہے میرے سکھ ہیں, سکھ بھائی ہمارے بہت ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, سب کو گزارش کروں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسی آواز پہنچائیے جو جموں کشمیر کے مسئلوں کے بعد کے بنا کسی خوف کے بے باکی سے بات کر سکے, ترجمانی کر سکے. بہت بہت شکریہ. بابا جی, آپ نے ایک بات کی کہ آپ جموں میں کانگریس کو سپورٹ کریں گے. میرا پہلا سوال, کیا کانگریس آپ کو سپورٹ کہیں پہ کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال کرنا کہ وقت ترجمے نہیں, اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سب جماعتیں ہم یہ کریں گے, منشور کوئی بھی پارٹی نہیں دے رہی ہے. آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے؟ نہیں, دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ ہم نے کانگریس کی جو الائنس جو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا, ان کا سپورٹ کیا ہے. اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں یا نہیں کریں. مجھے الحمدللہ اپنے لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے, ان کے سپورٹ کے اوپر بھروسہ ہے. وہ کس کو, اور دوسرا میں تو اس وقت آپ کے ذریعے, چاہے نیشنل کانفرنس کے میرے لوگ ہوں, چاہے کانگریس کے میرے لوگ ہوں, پی ڈی پی کے تو میرا ورکر میرے ساتھ ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گی, اپیل کروں گی. اس وقت جموں کشمیر بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے, میری آواز کمزور ہے. جب تک آپ میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے, تو اس میں کانگریس اور پی ڈی پی کی باتیں, میں نیشنل کانفرنس کو بھی گزارش کرتی ہوں, ورکرز کو گزارش کرتی ہوں کہ ساتھ دیجئے, تاکہ جو جموں کشمیر کی اس وقت ہماری تکلیف ہے اس کو ہم دلی کے دربار تک پہنچا سکیں. اور دوسرا آپ کا سوال تھا, میرا سوال یہ کہ منشور کیا ہے آپ کی پارٹی کا؟ منشور ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال سے میں جموں کشمیر کی سرزمین پہ کرتی آئی ہوں, یہاں کے لوگوں کی آواز بنی ہوں. جب یہاں کے ٹرائبلز کو گھروں سے نکالا, یہاں کے لوگوں کو زمینوں سے باہر نکالا, تو محبوبہ مفتی دلی پہنچ گئی. پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی, پر پارلیمنٹ کے باہر میں نے دھرنا دیا. اس لیے ہمارا سب سے بڑا منشور کہ میری آواز کو مضبوط کرے, تاکہ ہم پی ڈی پی کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچائے, اور جو ہمارے مسئلے ہیں, مسائل ہیں, پوری دنیا ان کو جانے گی. ایسے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بی جے پی کہتی ہے سب چنگا ہے, سب ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو لداخ میں آج دفعہ 144 کیوں لگایا گیا ہے؟ جموں کے لوگ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ کشمیر کے لوگوں کو تو زبان بندی کر دی, یہاں تو بول نہیں سکتے آپ, مگر لداخ کا حال دیکھیے, جموں کا حال دیکھیے. تو اس لیے میری آواز ہی میرا منشور ہے. جہاں بھی آپ گئی آپ کا بہت انہوں نے ویلکم کیا. تو آپ اپنی طور پر, کیونکہ تجربہ بھی آپ کے پاس ہے, اتنا ٹف اسٹیٹ چلایا بھی کافی سال, آپ کیوں نہیں اپنی طرح سے پہل کرتے ہیں کہ انڈیا گٹھ بندھن جو ہو مضبوط ہو, اس میں وہ کوئی چیلنج دے پائے جو ہے بھارتیہ جنتا؟ ارے ہم ہمارا یہاں گٹھ بندھن مضبوط نہیں کر سکے. پہلے کہتے ہیں نا, اپنے گھر میں نا, پہلے تو اپنا گھر ہم کو دیکھنا چاہیے تھا. ہم باہر کیا تقریریں کریں گے ان کو, جب ہم یہاں جموں کشمیر جو اس کو مصیبت میں ہے, جو اتنی تکلیف میں ہے, جس کا کوئی والی وارث نہیں, کوئی سننے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر, جب یہاں ہم اپنا گٹھ بندھن مضبوط نہیں کر سکے تو ان کو کیا تقریر کروں گی میں. کل ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں بی جے پی کے ترون چوگ صاحب سرکار کون اور آتا پرکاش سے ان کے ریزیڈنس پہ ملے. یہ تو آپ نے تو آزاد صاحب کو گنا ہی نہیں. آپ نے بی جے پی کا کھاتا تو بتا دیا, پر آزاد صاحب کو نہیں گنا. آپ نے اس کو کیوں نہیں گنا؟ وہ تو بی جے پی والے کہتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے, فل سپورٹ کریں گے. تو یہ تو جمہوریت تو ایک, اٹس اے بیٹل آف آئیڈیاز. اس میں تو کوئی بھی کسی کے خلاف لڑ سکتا ہے. میرا یہ تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے, یہ خیالات کی جنگ ہے. تو میں تو نکلی ہوں, میں نے کہا نا آئی ایم اے فائٹر, میں تو نکلی ہوں کسی چیز کے لیے, کسی مقصد کے لیے. نہیں تو مجھے تو اب الیکشن لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. پر جب میں دیکھتی ہوں اپنے لوگوں کا حال, ان کی جو زبان بندی کی جا رہی ہے, بات نہیں کر سکتے اب, تو مجھے دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں جا کے یہاں کی اصلی دلوں کی بات کرے تو اچھا ہے. میم ابھی تک جس طرح سے آپ کولیشن میں جو ہے, یا ایج بی جے پی کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایج کی بات نہیں ہے. یہ تو میں نے تو کہا نا, میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہی سب کچھ رکھا تھا.
मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी। मैं तो कहती हूँ अगर उनको तीनों लड़नी होती, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती ना करते। वो ये कह के कि पीडीपी का कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो बहुत सब्र किया हमने। यहाँ तक कि उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका बिहेवियर कंडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम असेंबली के बारे में सोचेंगे। तो कोई अपने जो आपके साथ पार्टी में, आपके पीएचडी में आपके पार्टनर होते हैं, तो क्या इस तरह से बात करते हैं उनके बारे में? हम तो ऐसे कभी उनके बारे में बात नहीं करते। गलत